بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جان ہے تو جہان ہے، صحت ہے تو زندگی ہے۔ ہم دن رات کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اپنی صحت کو بہتر کریں، بہتر سے بہتر، لیکن اس کے لیے ہم دن رات اچھے سے اچھا کھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہماری صحت بہتر رہے۔ ہمارے کچن کے اندر دو ایسے اجزاء جو بظاہر تو بہت معمولی لگتے ہیں، جو شہد اور پیاز کی صورت میں ہیں، لیکن اگر ہم ان کو روٹین پر اپنی ڈائٹ کا حصہ بناتے رہیں تو یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس سے ہماری جسم کو بہت تقویت ملتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے شہد کے اور پیاز کے فوائد کے بارے میں، یہ آپ کی صحت کے لیے کس طرح سے فائدہ مند ہے اور اسے ہم روزمرہ کے استعمال میں کس طرح سے لے کے آ سکتے ہیں۔ اہم بات جو ویڈیو کے شروع میں بتانے لگا ہوں، جن گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں وہاں پر بچوں کی مائیں یا ان کی بزرگ خواتین بچوں کو گٹی کی شکل میں شہد دیتی ہیں، یہ ان کے دماغ کے اوپر اثر کر سکتا ہے۔ اب آپ حیران تو ہو رہے ہوں گے کہ کس طرح سے اثر کرتا ہے۔ دراصل گٹی نما جو ہم شہد دیتے ہیں وہ اس میں کلاسٹریڈیم بوٹولزم کے سپورز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جب ان کو ہم کھانے کو دیں گے تو وہ ان کے دماغ میں چلا جائے گا، اس طرح سے ان کو نیورولوجیکل پرابلمس بھی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اس چیز کو ایوائڈ کریں، سختی سے آپ سب کو ہے کہ اس کو ایوائڈ کریں۔ شہد اور پیاز دونوں ہی ہماری صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ شہد میں موجود اینٹی بیکٹیریل، اینٹی فنگل اور اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہیں جو بہت اچھی کوانٹٹی کے اندر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پیاز میں موجود وٹامن سی، سلفر اور پوٹاشیم موجود ہے۔ یہ سارے انگریڈینٹس ہماری صحت کو بہتر بنانے کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ شہد کے فوائد کو اگر دیکھیں تو موسم کے بدلتے ہی کھانسی لگ جاتی ہے یا گلے میں خراشیں شروع ہو جاتی ہیں، ان چیزوں سے بچنے کے لیے، اور ہماری آواز بھی بیٹھ جاتی ہے، ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے اگر ہم شہد کو اپنی ڈائٹ کا حصہ بنا لیں تو ہم بہت حد تک گلے کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ قوت مدافعت کو بھی بڑھاتا ہے۔ اس کے ساتھ جو زخم جسم پہ آ جاتے ہیں ان کو بھرنے میں اس کا بہت اچھا رول ہے۔ پیاز کے طنزماتی فوائد کا ذکر کروں تو جن افراد کو بلڈ کولیسٹرول لیول کی پرابلم ہوتی ہے، اگر وہ اس کو استعمال کریں تو ان کا بلڈ کولیسٹرول لیول بہت حد تک کم ہو جائے گا۔ جن افراد کو ہائی بلڈ پریشر کی شکایت ہے وہ بھی اس کو استعمال کریں تو ان کا بھی بلڈ پریشر کم ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو تاکید سے کہوں کہ جن افراد کو دل کی امراض کی پرابلم ہے وہ اس کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے معالج یا کارڈیالوجسٹ سے مشورہ کر لیں، ان کے مشورے کے بغیر اس کو استعمال نہ کریں۔ اچھا، اب یہ ہڈیاں بھی جو ہیں جن کی کمزور ہوتی ہیں اگر وہ استعمال کریں تو ہڈیوں کو بھی مضبوط کرنے میں یہ فائدہ مند ہے۔ ساتھ ہی جن افراد کو بہت عرصے سے جسم کی خارش ہے، جلدی خارش ہے، پرانی خارش جس کو کہتے ہیں، اگر وہ اس کو پانی میں استعمال کر کے نہائیں تو اس سے ان کی پرانی خارش بھی دور ہو جاتی ہے۔ ایسے افراد جن کو بالوں میں سکری ہے، سر کے بالوں میں سکری ہے، یا ان کے بال جو ہے بہت زیادہ جڑ رہے ہیں، گر رہے ہیں، انہیں شکایت ہے کہ ان میں گنجا پن آتا جا رہا ہے، ایسے افراد اس کو ریگولرلی اپنے سر پہ استعمال کریں تو اس سے بہت حد تک ان کے بال گرنا کم ہو جائیں گے اور ان کے سکری بھی کم ہو جائے گی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کون سے افراد ایسے ہیں کہ جن کو شہد اور پیاز سے پرہیز کرنا چاہیے یا اپنے کارڈیالوجسٹ کے مشورے کے بغیر اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ وہ افراد جن کا بلڈ کولیسٹرول لیول بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور پیکس آتی ہیں، ان کو بھی اس کے استعمال سے پہلے اپنے معالج سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ وہ افراد جن کو ہائی بلڈ پریشر ہے یا بلڈ پریشر ان کا گر جاتا ہے، ان کو بھی اس کے استعمال سے پہلے اپنے کارڈیالوجسٹ یا معالج سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ جو افراد جن کو شوگر ہے، جو ڈائبیٹک ہیں، وہ بھی شہد کے استعمال سے
پرہیز کریں یا بہت کم کوانٹٹی میں استعمال کریں. یہ نہ ہو کہ ان کی شوگر بہت زیادہ بڑھ جائے اور پیکس آنی شروع ہو جائیں. ساتھ ہی ایسے افراد جن کو الرجی ہے شہد اور پیاز سے، وہ بھی اس کو بہت دھیان سے استعمال کریں.